جی ناظرین السلام علیکم۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہہ دیا کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور یہ بات بڑے تسلسل سے گزشتہ دنوں سے ہو رہی تھی کہ نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے اور نواز شریف جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی مدد سے دوبارہ حکومت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ وضاحت آنا بہت زیادہ ضروری تھی۔ تحریک انصاف کے کچھ حلقے، کچھ یوٹیوبرز، کچھ زرخرید ترجمان، کچھ بے ضمیر تجزیہ کار یہ تاثر دے رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے۔ یہ بالکل غلط تاثر تھا۔ دو تین باتیں اس ضمن میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے ڈیل کرنی ہوتی تو انہیں اتنا کشٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ 2015-16 میں ڈیل کر لیتے اور اگلا دور حکومت بھی ان کا ہوتا۔ بڑی سہولت تھی، ساری باتیں مان جاتے اور وہ ڈیل ہوتی۔ اب نواز شریف اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر چکے ہیں اور ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور جس شخص کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ بڑا خطرناک شخص ہوتا ہے۔ جس شخص کو آپ نے دیوار سے لگا دیا ہو اس شخص کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ نواز شریف نے اس عرصے میں کیا کچھ کھویا؟ نواز شریف نے اپنی اہلیہ کو کھویا اور اس وقت وہ جیل میں تھے، بیٹی بھی جیل میں تھی۔ بڑی کوشش کی کہ آخری لمحوں میں اپنی اہلیہ سے بات ہو جائے، مگر اس سفاک حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ نواز شریف کی والدہ کا انتقال ہوا۔ نواز شریف وزارت عظمیٰ سے بے دخل ہوئے۔ نواز شریف کی سیاست پر پابندی لگ گئی، پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے تھے اور نواز شریف کی بیٹی کو جیل بھیج دیا گیا۔ اتنے ظالم لوگ ہیں، سامنے گرفتار کیا اور کوئی باپ بھی یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر نواز شریف کے جتنے عزیز دوست تھے، ساتھی تھے، سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح نیب کی قید میں دیا جاتا رہا۔ یہ سب کچھ نواز شریف نے برداشت کیا۔ تو کیا اس دن کے لیے برداشت کیا تھا کہ وہ کوئی ڈیل کر لیں؟ ووٹ کی عزت کا جو بیانیہ ہے اس سے منحرف ہو جائیں؟ پارلیمان کی بالادستی کا جو نعرہ لگایا ہے اس سے انکار کر دیں؟ اور یہ سب کچھ حصول اقتدار کے لیے ہو رہا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں یا شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں۔ میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، عوام میں اتنا شعور بیدار کرنے کے بعد، ایک جو ذہن پہ چڑھے ہوئے خود تھے آہنی، ان کو توڑنے کے بعد کیا مقصد صرف وزارت عظمیٰ تھا؟ اقتدار کے لیے ڈیل کرنی تھی؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اصل میں ڈیل نہیں ہو رہی، انصاف ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کو پہلی دفعہ اس کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے جس کٹہرے میں وہ لوگوں کو بے تحاشا دفعہ کھڑا کر چکے ہیں۔ کون سا شخص ہے، کون سی جماعت ہے، کون سا صحافی ہے جس کے اوپر انہوں نے کرپٹ، چور، لٹیرا، ڈاکو کا الزام نہیں لگایا؟ بل لوگوں تک یہ بات آنے ہی نہیں دی گئی کہ نواز شریف کے اوپر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، انہیں اقامے کی بیس پر نکالا گیا تھا۔ یہ جناب اسی طرح چلتا رہا اور لوگ میڈیا پر یوں کاغذ لہرا کے یہ ہے نواز شریف کے خلاف ثبوت کوئی نہیں تھا۔ اب پہلی دفعہ، اور یہ لاڈلے تھے، یہ حکومت لاڈلی تھی، ان کو پتا تھا کہ جس لاڈ سے، پیار سے اور جس ون پیج کے تحت انہیں حکومت میں لایا گیا ہے، انہیں کس نے پوچھنا ہے؟ یہ جتنی مرضی کرپشن کریں، جتنے مرضی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائیں، انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب ان پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا، کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ لیکن مقافات عمل یہ ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی لیکن انصاف ہو رہا ہے، اور انصاف تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کرپشن کا نعرہ لگاتے تھے، ہر کسی کو چور ڈکیت کہتے تھے، سب سے بڑے چور ڈکیت تو وہ نکلے ہیں۔
فارن فنڈنگ کیس کی ابھی رپورٹ آئی ہے، ابھی اس کی مزید تفصیلات آنی ہے. ابھی تو 31 کروڑ روپے کا معاملہ زیر بحث ہے، لیکن اکبر ایس بابر بتا رہے ہیں کہ یہ 2-2.5 ارب روپے کا مسئلہ ہے. اور اس کے ہر چیز کے اوپر دستخط کس کے ہیں؟ وہ جو کرپشن کے خلاف نعرہ لگاتا تھا، وہ جو صادق اور امین اپنے آپ کو کہلواتا تھا، اور وہ جو ریاست مدینہ کا نعوذ باللہ دعوے دار تھا، تو وہ شخص آ کر اب پھنس گیا ہوا ہے. اور ابھی آپ نے ایک کیس دیکھا ہے، ابھی فارن فنڈنگ کے بہت سے معاملات کی تحقیق اور تفتیش باقی ہے، بہت ساری چیزیں نکلیں گی. وہ کیس بھی اٹھا لیا گیا ہے جو شوکت خانم کے اکاؤنٹس میں خرد برد کا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کھا گئے، اپنی زندگیوں پر خرچ کیا، اور اس کے بعد یہ نعرے لگاتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان کی جائیدادیں کتنی نکلی ہیں امریکہ میں. تو بھائی وہ جائیدادیں کہاں سے بنی ہیں؟ وہ شوکت خانم کے فنڈ سے بنی ہے نا. تو وہ کیس بھی ابھی نکلے گا. ابھی تھوڑے دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ فیصل واڈا بھی فارغ ہو جائیں گے، اور شوکت خانم کے حوالے سے بھی یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ اس کے اکاؤنٹ کی خرد برد میں عمران خان صاحب ملوث پائے جائیں گے. یہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہے. ان کے گھر انصاف کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اس میں صرف دکھ کی بات یہ نہ نواز شریف کر رہا ہے، نہ پی ڈی ایم کر رہا ہے، نہ کوئی اور کر رہا ہے. صرف انہیں پہلی دفعہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا، اور ان کو ابھی ایک ہلکا سا ایک انڈیکیشن ہوئی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اس کے بعد بہت کچھ ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ امکان تو یہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے قوانین بڑے سخت ہیں. وہ تحریک انصاف ہی ڈیزالو ہو جائے گی. نہ اس کا سلوگن رہے گا، نہ نام رہے گا، نہ جھنڈا رہے گا، نہ اس کی ذیلی تنظیمیں رہیں گی، نہ منشور رہے گا. تحریک انصاف ڈیزالو ہو جاتی ہے تو حکومت تو تحریک انصاف کی ہے، حکومت آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے نئے الیکشن کرنے پڑیں گے. اگر عمران خان صاحب اس وقت اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو انہیں اسمبلیاں خود ہی ڈیزالو کر دینی چاہیے. نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا ہر روز ایک ایسی خبر آئے گی کہ جس سے تحریک انصاف کے نام نہاد بیانیے کے پرخچے اڑ جائیں گے، اور یہ لوگ خوف سے کانپنے لگیں گے. اس میں سے بہت سارے وزیر، مشیر، یہ تو پہلی فلائٹ سے باہر چلے جائیں گے. لیکن تحریک انصاف کی ناکامی گورننس کے حوالے سے اتنی بڑی ہے کہ اس کا بوجھ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا. نہ عدالتوں میں ثاقب نثار جیسے لوگ ہیں، نہ مثبت رپورٹنگ کا اب کوئی اشارہ مل رہا ہے. حکومت کے پاس اپنی کارکردگی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے سوائے دوسروں کے خلاف الزامات اور چند آڈیو ویڈیو لیکس. آڈیو ویڈیو لیکس آپ جتنی مرضی کر لیں، اس سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، اس سے غریب آدمی کو دوائی نہیں ملتی، اس سے لوگوں کا افلاس کم نہیں ہوتا، اس سے بے روزگاری کم نہیں ہوتی. تو یہ جس بیانیے پہ چل رہے تھے، وہ بیانیہ جو دوسروں کو کرپٹ کہنے کا تھا وہ زمین بوس ہو گیا ہے، کیونکہ حالات اور واقعات نے ثابت کیا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا کرپٹ چور اور ڈاکو عمران خان خود ہے.